बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम الصرف। आज इंशाअल्लाह हम नाक़िस वावी से उसके अबवाब पढ़ेंगे। सबसे पहले अबवाब सुलासी मुजर्रद। बाब नासर यनसुरु से दआ यदउ दुआतन व दावतन बुलाना। बाब सामिया यसमाउ से राज़िया यरज़ा रिज़वानन राज़ी होना। बाब फ़तह यफ़तहु जैसे सग़ा यसग़ा सग़वन माइल होना। बाब करुम यकरुमु से रखू यरखू रख़ाअन खुश ऐश होना। तो ये चार बाब यानी सुलासी मुजर्रद से नाक़िस वावी के आते हैं। फ़ायदा, नाक़िस वावी सुलासी मुजर्रद के बाकी अबवाब से इस्तेमाल ही नहीं होता। ये इसके बाद देखें अबवाब सुलासी मज़ीद फ़ी। बाब इफ़ाल से आता युअती इताअन देना। बाब तफ़ईल जैसे सम्मा युसम्मी तस्मियतन नाम रखना। मुफ़ाला से गाला युगाली मुगालातन गुलूव करना। तफ़ाउल से तअल्ला यतअल्ला तअल्लियन। ये इसके बाद तनाजा यतनाजा तनाजियन बाब तफ़ाउल से। बाब इफ्तिआल जैसे इस्तफ़ा यस्तफ़ी इस्तिफ़ाअन चुनना। बाब इस्तिफ़ाल जैसे इस्तरखा यस्तरखी इस्तिरखाअन। जी इसके बाद देखिए बाब इन्फ़िआल जैसे इन महा यनमही इनमिहाअन। जी इसके बाद हाशिए के अंदर देखें लिखा हुआ है कि बाब फ़ातहा से नाक़िस वावी की सिर्फ़ चंद मिसालें हैं और वही मिसालें नासरा से भी इस्तेमाल होती हैं, यानी दोनों के एक जैसे ही मसादिर हैं। जी इसके बाद नंबर 2 हाशिया बाब तफ़ईल का जो मस्दर है नाक़िस लफ़ीफ़ और महमूज़ुल्लाम, यानी इन तीनों से तफ़ईलतुन के वज़न पे आता है, जैसे तस्मियतुन तौलियतुन तबरियतुन। जी इसके बाद हम सबसे पहले बाब नासर यनसुरु से दआ यदउ दुआअन बुलाना, इसकी इंशाअल्लाह सिर्फ़ सग़ीर पढ़ते हैं। दआ यदउ दुआअन व दावतन फ़हुव दाइन व दुइय युदआ दुआअन व दावतन फ़ज़ाक मदउव्वुन मा दआ मा दुइय लम यदउ लम युदआ ला यदउ ला युदआ लन यदउव लन युदआ लयदउवन्न लयुदअयन्न लयदउवन लयुदअयन अल अम्रु मिन उदउ लितुदअ लियदउ लियुदअ उदउवन्न लितुदअयन्न लियदउवन्न लियुदअयन्न उदउवन लितुदअयन लियदउवन लियुदअयन वन्नहयु अन ला तदउ ला तुदअ ला यदउ ला युदअ ला तदउवन्न ला तुदअयन्न ला यदउवन्न ला युदअयन्न ला तदउवन ला तुदअयन ला यदउवन ला युदअयन। الظرف من مدعا والآلة من مدعا ومدعات ومدعاء وأفعل التفضيل المذكر من أدعى والمؤنث من دعيا۔ جی اس کے بعد ہے جی صرف کبیر فعل ماضی اور مضارع۔ سب سے پہلے ہم ماضی کو پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی مثبت معلوم دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوت دعوتما دعوتم دعوت دعوتما دعوتن دعوت دعونا۔ جی انشاءاللہ ان کی جو تعلیلیں ہیں وہ ہم آخر میں ہی پڑھیں گے۔ جی اس کے بعد فعل ماضی مثبت مجہول دعیا دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا۔ جی اب ہم یعنی ان کی تعلیلات بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ دعاءن مصدر ہے ثلاثی مجرد باب ناصرہ ناقص واوی، تو یہ اصل میں تھا دعاون بر وزن فعالن۔ واو الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں آئی، تو یہ جو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا دعاون بکاؤن کا قاعدہ، تو اس کی وجہ سے اس کو حمزہ سے بدل دیا، تو یہ دعاون بر وزن فعالن ہو گیا۔ جی دعاون بکاؤن کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو واو یا الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں آئے تو اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے دعاون سے دعاون، بکایون سے بکاؤن، تو اسی طرح ہی دعاون سے بھی دعاؤن ہو گیا بر وزن فعالن۔ جی اس کے بعد دیکھیں صیغہ نمبر 2 دعا، تو یہ چونکہ فعل ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم ثلاثی مجرد باب ناصرہ ناقص واوی، تو دعا تھا اصل میں دعوا بر وزن فعلا ناصرہ، واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو اس کو قالا اور باعا والے قاعدے سے ہم نے الف سے بدل دیا، تو یہ دعا بر وزن فعلا ہو گیا۔
جیسا کہ قالا میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی اصل میں قاولہ تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے یعنی فعلا بنا فعلا کے وزن پہ قاولہ کو قالا کر دیا، یعنی الف سے بدل دیا، اس کو قالا اور با والے قاعدے سے الف سے بدل دیا، تو یہ قالا بروزن فعلا ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح دعا بھی دعوا تھا، تو یہ واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو اس وجہ سے اس کو دعا بنا دیا۔ اس کے بعد دیکھیں تیسرا صیغہ فعل ماضی کا دعو، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ناقص بابی۔ تو دعو تھا اصل میں دعو فعلو، اس کے وزن پہ واو متحرک ماقبل مفتوح، تو وہی قالا اور باع والے قاعدے سے ہم نے الف سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا دعوا، یعنی واو کے اوپر ساکن تھا، تو اجتماع ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو ہم نے گرا دیا، تو یہ دعو بر وزن فاعو ہو گیا جی۔ اس کے بعد دیکھیں دعت، تو یہ ہے چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب والا، فعل ماضی مثبت معلوم، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ ناقص واوی۔ تو یہ دعت اصل میں تھا دعوت، وہی جو اوپر ہم نے قاعدہ جاری کیا تھا واو متحرک ماقبل مفتوح، یعنی قالا اور با والے قاعدے سے ہم نے الف سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا دعات، دو ساکن جمع ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس وجہ سے اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے ہم نے حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا دعت بر وزن فاعت۔ اسی کے ساتھ ہی اس سے آگے والا صیغہ دعتا، تو یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مثبت معلوم وغیرہ، تو اصل میں یہ تھا دعوتا بر وزن فعلتا، تو وہی اوپر والا قاعدہ واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، قالا با والے قاعدے سے الف سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا دعاتا۔ اب چونکہ تا حقیقتاً ساکن ہے، اس کا فتح الف کی وجہ سے عارضی ہے، اس لیے اجتماع ساکنین ہو گیا۔ حقیقتاً ساکن اس وجہ سے کہ چونکہ یہ دعت سے بنا ہے اور آگے ہم نے الف لگایا ہے، تو اس وجہ سے یہ حقیقت کے اندر یہ تا جو ہے وہ ساکن ہی ہے، اور اس کا جو فتح ہے یہ الف کی وجہ سے آیا جو ہم نے لگایا تھا، تو اس لیے یہاں بھی اجتماع ساکنین ہو گیا، تو الف اور تا کے درمیان پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو گرا دیا، تو یہ ہو گیا دعتا بر وزن فاعتا۔ چونکہ یہ دعت سے بنا ہے تو دعتا، تو تا چونکہ پہلے ساکن تھا تو اسی کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ تعلیل کی ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں دعیہ، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، تو یہ مجہول کا پہلا صیغہ ہے، تو دعیہ تھا اصل میں دعیوا بروزن فعیلا، واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہوئی، واو اور ماقبل مکسور تھا، واو لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہوئی، ماقبل مکسور تھا، تو اس کو دعیہ والے قاعدے سے ہی ہم نے یا سے بدل دیا، تو یہ دعیہ بروزن فعیلا ہو گیا۔ تو دعیہ کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہو، ماقبل مکسور ہو، تو اس کو اس قاعدے سے ہم واو کو یا بنا دیں گے جی۔ اس کے بعد دیکھیں دعو، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ ناقص واوی سے، اصل میں تھا دعیوو بر وزن فعیلو، واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہوئی، وہی اوپر والا قاعدہ ماقبل مکسور تھا، تو اس کو دعیہ والے قاعدے سے ہم نے واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا دعیو۔ اب لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد آئی ہے، تو اس کو یرمی اور القاضی والے قاعدے سے ساکن کیا، تو یہ دعیو ہو گیا جی۔ یہ قاعدہ یرمی القاضی والا ہم نے پڑھا تھا کہ جو یا مضموم یا مکسور ہو لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے یرمیو سے یہ یرمی ہو گیا تھا، القاضیو سے القاضی ہو گیا تھا، تو یہ دعیو سے ہو گیا دعیو، یعنی پڑھا بھی نہیں جا رہا، تو اب دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس لیے وجہ سے اس کو گرا دیا، تو یہ ہو گیا دعیوا، دعیو آگے الف ہے وہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، تو اب واو جمع سے پہلے یعنی کسرہ آ گیا ہے، تو اس کو دعو والے قاعدے سے ہم نے ضمہ سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا دعو بر وزن فعو جی۔ اس کے بعد دیکھیں دعینا، صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، مجہول کا صیغہ ہے، تو یہ اصل میں تھا دعیونا
واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی تو اس کو میعاد والے قاعدے سے ہم نے یا سے بدل دیا تو یہ ہو گیا دعینا۔ یہی تعلیل فعل ماضی مجہول کے باقی صیغوں میں بھی ہوگی۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔